بہت سے گھروں کے جھگڑے اکثر آج کل بدنظری اور غصے کی وجہ سے، غصے کو دبانا سیکھا نہیں۔ کتنے امراض پیدا ہوتے ہیں اس غصے کی وجہ سے، جسمانی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں، نفسیاتی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ غصے کے تقاضوں پر عمل کرتے رہنے سے نفسیاتی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں، دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، فالج کا بھی اندیشہ۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ حکیم بھی تھے، فرماتے تھے بھائی ہارٹ اٹیک کا بھی اندیشہ ہے، بہت زیادہ غصہ کر لیا، بہت بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، فالج بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی امراض بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ شریعت پر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اگر لا تغضب، غصہ نہ کرو، اب اس پہ عمل کریں، سکھ سے جینا نصیب ہوگا۔ اب غصہ کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا معلوم نہیں میں کیا بن جاؤں گا، لیکن پاگل ہی بن جاتے ہیں، حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بالآخر پاگل پن ہاتھ آتا ہے۔ غصے کے مریض جو اصلاح نہیں کرواتے وہ بھی اکیلے رہ جاتے ہیں کچھ وقت کے بعد۔ ہر کوئی کہتا ہے بھاگو ایسا نہ ہو کاٹ لے، یہی ہے، ہر کوئی ٹانگ بچاتا پھرتا ہے نا، کٹ کھنے کتے سے، کٹ کھنے کتا ہوتا ہے، اس سے ہر کوئی ٹانگ بچاتا ہے، پتہ چل جائے فلاں گلی میں کتا ہے، پہلے کاٹتا ہے بعد میں بھونکتا ہے، تو جائے نا آدمی اس گلی میں۔ حلم کو اختیار کریں، غصے کو دبائیں، تقاضوں کو لا تغضب، حدیث شریف میں غصہ نہ کر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کسی پر آئے غصہ جب رہے پھر یاد، لا تغضب، یہی مومن کا ہے مذہب، یہ نسبت کی نشانی۔ حلم دیکھیں، حلم سے کیا کچھ مل جاتا ہے، ولایت مل جاتی ہے اللہ کی۔ حلیم ہے اللہ، حلیم۔ ہمارے طوالہ برکاتہم فرماتے ہیں ایسی صفت ہے حلم کی جس میں پیدا ہو جائے تو بہت ساری صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصے کے تقاضوں کو دباتے رہنے سے یہ حلم پیدا ہوتا ہے۔ الذی لا يعجل بالعقوبہ، جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے وہ حلیم ہوتا ہے۔ بکریاں چرانے والوں میں حلم ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے بکریاں چرائیں، حدیث شریف مضمون ہے، بکریاں چرائیں، تو بکریاں آدمی چراتا ہے اس میں حلم پیدا ہوتا ہے۔ بکریاں کبھی ادھر دوڑتی ہیں کبھی ادھر دوڑتی ہیں تو اس میں حلم پیدا ہوتا ہے، اس سے حلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک دفعہ بکری کے بچے کے پیچھے بھاگے، وہ بھاگ گیا اس کو پکڑنے کے لیے، وہ بھاگا جا رہا ہے، بہت دوڑے ہیں، بالآخر بمشکل اس کو پکڑا اور اٹھا کر اس کو پیار کرنے لگے، اس کے کانٹے نکالنے لگے۔ اگر تجھ کو مجھ پر رحم نہ آیا تو اپنے آپ پر رحم کرتا۔ فرشتے منظر دیکھ رہے تھے، حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ شخص تو نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، اس بکری کے بچے کو پیار کر رہے ہیں، اب ہم پکڑتے تو دو جھاپڑ مارتے ہیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ ہے کتنے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میرا تماشا بن رہا ہے، میری شان گھٹ رہی ہے۔ حلیم ہے اللہ، حلیم۔ ہمارے طوالہ برکاتہم فرماتے ہیں ایسی صفت ہے حلم کی جس میں پیدا ہو جائے تو بہت ساری صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصے کے تقاضوں کو دباتے رہنے سے یہ حلم پیدا ہوتا ہے۔ الذی لا يعجل بالعقوبہ، جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے وہ حلیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حلم نصیب فرمائے۔ تو اپنے ماتحتوں کے سامنے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، کمزوروں کے سامنے، ورنہ سوا شیر کے سامنے تو ویسے ہی شیر دب جاتا ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اوپر سے کسی نے تھیلی پھینکی دال کی، ہوتا ہے بعض فلیٹوں میں، ہمارے یہاں فلیٹ بنے ہوتے ہیں، اوپر بعض جگہوں پر کھڑکی سے پھینک دیتے ہیں، نیچے نہیں دیکھا کون ہے کون نہیں، بیچارہ کوئی بیٹھا ہے کوئی جا رہا ہے، اوپر سے کوئی دال پھینک دی اس نے، اب اس پہ آ کے گری تو یہ آدمی شور کرنے لگا، کون ہے بے؟ چوتھی پانچویں منزل اوپر سے پھینکی تھی کسی نے، شور کرنے لگا، کون ہے؟ باہر نکل بتاتا ہوں۔ کافی دیر شور کرتا رہا تو ایک گیلری میں سے ایک بڑا موٹا تگڑا آدمی باہر نکلا، اس نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیا بول کیا بول رہا ہے؟ کہنے لگا حضور وہ آپ نے دال پھینکی ہے، نان بھی پھینک دیں تو غریب کا گزارا ہو جائے گا۔ فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔